الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تھوڑا پیچھے کرنا، ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے کر دو، بس ٹھیک ہے۔ آج پہلی مرتبہ ضلع اوباڑو کے اس حلقے میں، اس مرکز توحید میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ آپ بھائیوں سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور اس خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، عام طور پر جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو سامنے 2 4 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مسجد فل ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جب میں اس مرکز میں داخل ہوا، اذان سے پہلے ہی مسجد کا اندر حصہ پورا کا پورا فل ہے۔ یہ آپ بھائیوں کی دینی محبت اور ذوق کی ایک دلیل ہے۔ آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، فالج کا اٹیک ہوا، اللہ کی توفیق کے بعد آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، مزید دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ۔ محترم بھائی غلام قادر سبحانی حافظہ اللہ، جو میرے دل کے دوست ہیں، تشریف لائے۔ حالانکہ سفر بہت کم کرتا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ وہ یہاں سے کراچی آ گئے ہیں، مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اس دینی تعلق اور محبت کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ علمی حلقوں کے اندر یہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں بے ساختہ دل سے اللہ کے آگے یہ درخواست رکھتا ہوں کہ اے اللہ، میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، کیا ہی تیری شان ہے، کیا ہی تیرا مقام ہے۔ میں قربان جاؤں کہ 2 اسلام کے بدترین دشمن جمع ہیں، اسلام کے دونوں بدترین دشمن جمع ہیں،
ایک مکہ کے کافروں کا سردار ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ عنہ، اس وقت دین کا بدترین دشمن تھا، بدترین دشمن۔ وہ ملک شام میں ہرقل کے سامنے بیٹھا ہے۔ ہرقل کون ہے؟ پوری دنیا کی عیسائیت کا فرما روا۔ عیسائیت اسلام کی دشمن، مکہ کے مشرکین اسلام کے بدترین دشمن۔ ان دونوں کے درمیان، ہرقل ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ ہے، مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے، باہمی گفتگو ہے۔ جب دو آدمیوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے تو کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کسی ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج دو بدترین دین کے دشمن جمع ہیں، آپس میں مکالمہ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتہ نہ چلا، اللہ، ان دونوں کافروں کو پتہ نہ چلا، اور غیر محسوس طریقے سے یہ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی عظمت پر قربان جائیں۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے پیغمبر کے بارے وہ جملے کہلوائے جو پیغمبر کی سیرت بن گئی، پیغمبر کی شان بن گئی، پیغمبر کا مقام بن گیا۔ وہ جمع تو ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو برباد کرنے کے لیے، میرے پیغمبر کی ہستی کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے جملے وہ کہلوائے جو میرے پیغمبر کا مقام بن گیا۔ ابو سفیان ہرقل کے پاس کیوں گیا تھا؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج دنیا میں جس طرح امریکہ کی طاقت ہے، اس وقت یہی عیسائیت کی طاقت شام کے بادشاہ کی تھی۔ پوری دنیا کی عیسائیت کا مرکز جس طرح آج یورپ ہے، اس وقت شام تھا۔ ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تھا تاکہ ہرقل کے ذریعے محمد کا ستیہ ناش کروں۔ ملاقات کی ترتیب بن گئی ہرقل کے ساتھ۔ اب ہرقل نے اپنے دربار میں ابو سفیان کو اور ان کے یاروں کو بلا لیا۔ ہاں بھائی، اب گفتگو شروع۔ اس گفتگو کو آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن آج مزید توجہ سے سنیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا، بلکہ پورے قافلے کو جو ابو سفیان کے ساتھ آیا ہوا تھا سب کو مخاطب کیا اور کہا، ایکم اقرب نسبا،
لہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، او مکہ والو، او حجاز والو، او عربیو، تمہارے ملک میں، تمہارے شہر مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بتاؤ تم میں سے کوئی اس کا عزیز بھی ہے؟ تمہارے میں سے کسی کا وہ رشتہ دار لگتا ہے، کوئی تعلق ہے؟ ابو سفیان نے کہا سب سے قریبی تعلق میرا ہے۔ انا اقربہ نسبا، میں اس کی نبوت کو نہیں مانتا، میں اس کی رسالت کو نہیں مانتا، میں اس کو سچا نبی تو نہیں مانتا، میری ان کے ساتھ لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، اس نے باپ دادے کے دین کو لات ماری، لیکن رشتہ داری تو ہے، رشتہ داری تو اس طرح کی ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ اس کی بیوی ہے، میرا داماد لگتا ہے، دین سے ہٹ گیا، بے دین ہو گیا، قوم برادری کے عقیدے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، میری بھی ننگی تلوار اس کے سامنے ہے، لگا ہوا ہوں، آپ کے پاس بھی آنے کا مقصد یہی تھا۔ ہرقل خالی عیسائیوں کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ عیسائیت کے مطابق اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم بھی وہی تھا، حکمران بھی تھا اور سب سے بڑا عالم بھی تھا۔ ہرقل کو پتہ چل گیا کہ جتنی معلومات محمد کے بارے اس کو ہوگی کسی اور کو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جو میں آپ سے پوچھوں سچ بولنا، میرے دفتر میں جھوٹ نہیں چلتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ابو سفیان کے قافلے والوں سے بھی ہرقل نے کہا تم پیچھے بیٹھے ہو، یہ تمہارے آگے بیٹھا ہے، اگر کسی بات میں یہ جھوٹ بولے مجھے اشارہ کر دینا، کیونکہ میرے دفتر میں جھوٹ نہیں چلتا۔ اب ابو سفیان چوکنا ہو گیا کہ باتیں بھی محمد کے خلاف کرنی ہیں لیکن بولنا بھی سچ ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور محمد کے بارے اس کو متنفر بھی کرنا ہے۔ چلو دیکھو کیا سوال کرتا ہے۔ وہ بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، اس نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتا نسب نامہ جو ہے اس کا، کیف نسبہ فیکم، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامے کے لحاظ سے کیسا آدمی ہے؟ نسب نامہ جس کو آج کل ہم اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ کسی زانی کا بیٹا ہے، چور کا بیٹا ہے، ڈاکو کا بیٹا ہے، شرابی کا بیٹا ہے، بتاؤ کہ محمد کس کا بیٹا ہے؟ اس کا باپ کیسا تھا، دادا کیسا تھا، معلومات ہے۔ نسب نامے کا بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہو فینا ذو نسب، بادشاہ سلامت، عرب کی سرزمین میں محمد سے اچھا خاندان کسی کا ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ سبحان اللہ۔ کہا نسب نامے کے لحاظ سے، نسب نامے کے لحاظ سے محمد کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ مقابلہ کیسے کرتے؟ نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، او لوگو میرے باپ عبداللہ سے لے کر میرے باپ آدم تک چلے جاؤ، میرا کوئی ایک باپ بھی تمہیں زانی نہیں ملے گا۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، او لوگو میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک چلے جاؤ، کوئی ایک ماں بھی تمہیں بدکارہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے نسب نامہ۔ ہرقل کو پتہ چل گیا کہ اس شخص کا نسب نامہ بڑا مبارک ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا اور بعد میں اس کے سامنے کھول کے بیان بھی کیا۔ دل میں کہا نبی اچھے گھرانوں میں آتے ہیں، پہلی علامت مل گئی، تھا عیسائی، اس کو پہلی علامت مل گئی کہ زمین کی پشت پہ جب کوئی اچھا گھرانہ ہوتا ہے، سب سے اچھے گھرانے میں اللہ نبی کو بھیجتا ہے۔ میں ضمناً یہ بات بھی واضح کر دوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کا خاندان تو مشرک تھا، عقیدہ الگ چیز ہے، کردار الگ چیز ہے۔ کردار سے، عقیدے سے نسب نامہ برباد نہیں ہوتا، کردار سے نسب نامہ برباد ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرا فلاں باپ ہے، جبکہ بد کرداری نے نسب نامہ برباد کر دی ہے۔ انبیاء ایسے گزرے ہیں، بعض نبیوں کی بیویاں کافرہ تھیں، لیکن کسی ایک نبی کی بھی بیوی زانیہ نہیں تھی۔ زنا سے نسب نامہ برباد ہو جاتا ہے۔ نسب نامے کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے، زنا کے ذریعے نہیں۔ آج پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے والے یورپ والے، وہاں لاکھوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اپنی ولدیت کا پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے، دادا کون ہے۔ کیوں؟ زنا کی اولاد، بد کرداری کی اولاد، اور زنا نسب نامے کو برباد کر دیتا ہے۔ عقیدے کی خرابی ایک الگ چیز ہے، اس سے نسب نامہ برباد نہیں ہوتا۔ اللہ توفیق دے، بندہ عقیدہ درست کر لیتا ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے نسب نامہ جو برباد ہو گیا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بچہ پیدا ہو ولد الزنا ہو، کیا ہو؟ ولد الزنا ہو، اس کا نسب نامہ تو برباد ہو گیا، چاہے کوئی توبہ بھی کر لے، چاہے اس کی ماں تہجد گزار بن جائے، لیکن نسب نامہ تو برباد کر دیا نا اس نے۔ ہرقل کو پتہ چل گیا کہ محمد کی پہلی علامت تو انبیاء والی ہے۔ وہ خاموش رہا۔ اب دیکھو، خاموش رہا اور سیرت بیان ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ صرف میرے پیغمبر کی سیرت صحابہ کے ذریعے نہیں بیان کر رہا، کافروں کے ذریعے، مشرکین، دشمنوں کے ذریعے میرے پیغمبر کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان یہ بتا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم، یہ سارے الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ بخاری شریف کی غالباً یہ تیسری حدیث ہے، شروع کی حدیث ہے۔ اس نے کہا اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم، ابو سفیان یہ بتا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب نامہ تو صحیح ہے،
ٹھیک ہے، یہ بتا اس پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ چودھری وڈیرے ہیں یہ مزدور طبقے کے لوگ ہیں؟ ہرقل بڑا ذہین تھا. ہاں، ابو سفیان نے کہا بل ضعفاء، سب سے غریب ترین کنگڑے لوگ محمد کے متبع ہیں، ایمان لانے والے. ایسے ایسے لوگ ہمارے زر خرید غلام ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے مکے کی گلیوں میں آگ کی انگاروں پر انہیں لٹکاتے ہیں، پتھروں پہ لٹا دیتے ہیں ہم ان کو. کنگلے پلے کچھ نہیں. ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ انتہائی غریب قسم کے لوگ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل نے جس کا اظہار بعد میں اس نے خود کیا، یہ بخاری میں آتا ہے، وہ بھی بخاری میں ہے. حدیث طویل ہے لیکن چونکہ مجھے سبحانی صاحب نے کہا ہے کہ 2 بجے تک آپ نے گفتگو کرنی ہے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی حدیث انشاءاللہ. ہرقل نے اپنے دل میں کہا ہمیشہ زمین کی پشت پہ جب بھی نبی آیا ہے اس کو ماننے والے غریب ہوتے ہیں. محمد کے اندر یہ علامت بھی نبوت والی ہے. اللہ، غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، غریبوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ حقیقت ہے. سابقہ انبیاء کی امتوں پر نگاہ دوڑیں تو یہی. نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے کون؟ بلال حبشی. اللہ، اس نے کہا غریب تر لوگ ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں تیرے جوابات پہ تبصرہ کروں گا. ہرقل نے کہا آگے چل، یہ بتا هل ارتد احد منهم سخطۃ لدینہ، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے، یہ تیسرا سوال ہے، یہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص آیا ہو محمد کا اس نے کلمہ پڑھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر واپس مرتد ہو گیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ شوق کے ساتھ آ گیا ہو، کلمہ پڑھ لیا ہو، پھر واپس چلا گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، ایسے ہیں مارے کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں. ہم نے ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا لیکن زبان پر احدن 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 کے الفاظ تھے. اللہ. عمار بن یاسر ان کے گھر آنے کو ہم لے گئے اور ہم نے کہا محمد کے کلمے کو چھوڑ دو ورنہ برا حشر ہوگا. انہوں نے کہا جو مرضی ہے کرو. ہم چلے گئے تھے، ہم نے مکے کی ایک وادی میں پتھروں کے اوپر لٹایا، ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے، اتنے بھاری تھے کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے. دوپہر کے وقت تھا، گرمی کا موسم. پھر ہم نے قریب ہو کر پوچھا سنیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہیں تو محمد کی اس عقیدے توحید والے کلمہ پر قربان کر دیں گے. اللہ، ایسا اس نے کہا کبھی نہیں ہوا. جو جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. ہرقل نے کہا، دل میں کہا، بعد میں کہا اس کو، یہ دل کی بات میں نہیں جانتا، لیکن چونکہ اس نے بعد میں ابو سفیان کے ان تمام جوابوں پر جو تبصرہ کیا اس میں یہ بات موجود ہے. اس نے کہا دل میں کہا یہ تو حقیقت ہے، اسلام کی لذت ایسی ہے جو بندے کو واپس نہیں جانے دیتے.
یہ بھی لگتا ہے کہ محمد کی سچائی ہے۔ سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ میں نے چونکہ بڑی باتیں تفصیلی کرنی ہیں، لیکن یہ سامنے گھڑی وہ لگائی ہے جو بڑی تیز رفتار میں چل پڑی ہے۔ اس نے بڑے سوالات کیے۔ مثلا انہوں نے کہا ایزیدون ام ینقصون، ابو سفیان یہ بتا محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اب چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اپنی قوم کا علاقے کا سردار تھا، اگر میں جھوٹ بولتا بھی اور پیچھے سے کوئی لقمہ دیتا یہ غلط کہہ رہا ہے، میرا کیا بنتا؟ میری تباہی ہو جاتی۔ اس لیے میں نے کہا بل یزیدون، محمد کے ماننے والوں کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ اللہ، تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، ابو سفیان یہ بتا نبوت سے پہلے وہ 40 سال تمہارے بیچ میں رہا ہے، 40 سال کا عرصہ ہے، اس دوران تمہارے ساتھ خوشیاں، غمیاں، لین دین، معاملات، کاروبار، یہ بتا محمد کو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ۔ ابو سفیان نے کہا ہرقل، آج تک 40 سال کا جو دور نبوت سے پہلا ہے، اس کی زبان سے سوائے حق کے، سچ کے کوئی اور چیز نکلی نہیں، بلکہ کہنے لگا ہرقل اب تو اس نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، ہمیں تکلیف ہے، دکھ ہے۔ اس سے پہلے جب وہ ہمارے بیچ میں تھا ہم اس کو صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے کہ سچا ہے تو محمد، امین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کہنے لگا ہرقل، جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس وقت بیت اللہ گر گیا تھا ابھی محمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بیت اللہ گر گیا، ہم نے بیت اللہ کو بنایا، اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کی باری تھی، ہم میں ہر قبیلے کا سردار یہی کہتا یہ میرا کام ہے، سنگ بنیاد، پہلی اینٹ، ہر قبیلہ کہتا ہمارا وڈیرا حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائے گا۔ قبیلے بے انتہا تھے۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ آج رات ہو گئی ہے، چلو کل واپس آئیں گے، جو شخص بھی آئے گا اس کو جج بنائیں گے۔ اتفاق دیکھیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی، ابھی اعلان نبوت میں 10 سال باقی ہیں، سب قبیلے جمع تھے۔ اچانک آواز آئی جا محمد جا امین جا صادق، او خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس کے فیصلے پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، محمد آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا آپ بتائیں حجر اسود کو کون نصب کرے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، 30 سال کا نوجوان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، کہا کہ جتنی قبیلے ہیں ہر قبیلے کا سردار چادر کو پکڑ لے۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔
نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا۔ دیکھو آج بھی کافروں کو پتہ نہیں چلا کہ حجر اسود کو کون رکھ رہا ہے۔ اللہ کہا سارے چادر آگے لے آؤ، سارے خوش خوش چادر کو رکن یمانی کے آگے لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پکڑ کھڑا ہو جو، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو نکالا، نصب کر دیا۔ سب نے کہا چلو ہم نے نصب کیا، جبکہ نصب محمد الرسول اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ ہرقل نے کہا چلو ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی یہ سوالات تھے، تو نے جواب دے دیے، اب وہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب تمہاری اس کے ساتھ لڑائیاں ہیں، جنگ ہے، جہاد ہے۔ یہ بتاؤ حل یغدر، کیا کبھی لڑائی میں دھوکہ دیتا ہے؟ لڑائیوں میں وعدے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہو پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ لڑائیوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آخر کچھ معاہدے ہوتے ہیں، صلح نامے ہوتے ہیں۔ محمد کا مزاج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد صلح بھی ہوئی، لیکن آج تک اس نے جو کہا وہ کیا، جو کچھ محمد کی زبان سے نکلتا ہے وہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ حضرات آپ کو چاہیے کہ بخاری کی اس حدیث کو بخاری کھول کے پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہرقل نے کہا اچھا یہ بتاؤ اب وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہتے وہ حکم دیتا ہے صلہ رحمی کرو، نماز پڑھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ وہ ساری یہ باتیں ابو سفیان بتاتا رہا جو بخاری شریف میں ہے۔ تو ہرقل نے کہا صلہ رحمی تو اچھی چیز ہے، صلہ رحمی تو اچھی چیز ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، اخلاق اچھی چیز ہے، دھوکہ نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ تو اچھی چیزیں ہیں۔ تو تمہارا اختلاف کس بات پر ہے؟ اس کے ساتھ اختلاف کس بات پر ہے؟ ابو سفیان نے کہا دو نقطوں پر اختلاف ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دو نقطے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ ان دو نقطوں پر ہمارا محمد کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے کہا وہ دو نقطے کیا ہیں؟ وہ کیا دو نقطے ہیں جو اتنا اہم ہیں، جن پر تمہارا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، افہام و تفہیم نہیں ہو سکتی؟ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عجیب عجیب آیتیں سناتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جانی عبادت اللہ کے لیے، مالی عبادت اللہ کے لیے،
بدنی عبادت اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ تو یہ جو 360 ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ لات کی حیثیت، نہ منات کی، نہ عزا کی۔ یہ جو 360 ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، کسی ایک کو کم از کم مان لیتا، تھوڑے سے اختیارات دے دیتا، کہتے نہیں ٹوٹل اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اب ہماری عقل نہیں مانتی، یہ سارے کام اکیلے اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سارے اختیارات ایک اللہ کے پاس کیسے ہیں؟ کیسے ہماری عقل مانے؟ ہرقل سمجھ گیا۔ کیوں سمجھ گیا؟ اس لیے کہ وہ عیسائی تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ توحید فطری عقیدہ ہے، توحید فطری عقیدہ ہے۔ توحید کے لیے اگر انبیاء نہ بھی آتے تب بھی پوری کائنات کو پتا تھا کہ ہمارا خالق مالک کون ہے، اس لیے کہ ایک چیمٹی کو پتا ہے، چیمٹی کو پتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب قحط سالی ہو گئی، بارش کی ضرورت پیش آئی، سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اپنی امت کو لے کر میدان میں جا رہے ہیں بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ جب میدان میں پہنچے تو سلیمان علیہ السلام جو تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، قرآن میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے میدان میں دعا مانگنے سے پہلے ایک چیمٹی کو دیکھا، ایک کیڑی کو دیکھا، کیڑی کو دیکھا، رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا قائمتن بقوائمہا وہی تقول اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چیمٹی کو دیکھا، زمین پر چت لیٹی ہوئی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ درمیان میں کوئی ہے کسی کا واسطہ کہ میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے؟ چیمٹی بھی کیا کہہ رہی؟ اللہم، اے اللہ، انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک۔ اے اللہ، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اگر تو نے پانی نہ پلایا تو کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو پانی پلا سکے۔ چتلیٹی، ایک چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک کہاں ہے، فطری عقیدہ ہے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کو اس چیمٹی پر غصہ آ گیا تھا کہ یہ میرا واسطہ نہیں دے رہی، یہ میرے واسطے سے بات کرے، کہ میری سلیمان پیغمبر کے واسطے سے، میری سلیمان پیغمبر کے آگے، سلیمان کی رب کے آگے نہیں، کسی کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا کہتی؟ اللہم، اللہ۔ جاؤ علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو، چیمٹی دعا مانگتے وقت بیچ میں کسی کو لائی؟ اسی نبی کو، کتنے انبیاء گزرے تھے، سلیمان کو، سلیمان کے باپ داؤد، وہ بھی نبی، کسی نبی کو لایا واسطے میں؟ ڈٹ کہا اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک۔ اے اللہ، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، تیرے علاوہ کوئی پانی نہیں پلا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا کہا، اپنے یاروں سے کیا کہا، اپنے ماننے والوں سے کیا کہا؟ ارجعو، او واپس چلو، او واپس چلو۔ امت نے کہا کس لیے آئے تھے؟ بارش کی دعا مانگنے کے لیے آئے تھے، بارش کی دعا کے لیے آپ لے کر آئے تھے، دعا تو مانگی نہیں، واپس چلیں۔
فرمایا قد سقیتم لدعوت غیرکم۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں لقد سقیتم لدعوت غیرکم، ہم دعا مانگنے کے لیے آئے تھے بارش کی، ہم سے پہلے ایک اور قوم نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے، اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ، سلیمان علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ پر نہیں پہنچے تھے، بارش پہلے ہو گئی، موسلادھار بارش آ گئی۔ توحید فطری عقیدہ ہے، فطری عقیدہ ہے۔ ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے، ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم ایک اللہ کی صفت ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مالی اری الہدہد، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، آج مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ آج آتا ہے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، یا کوئی ٹھوس دلیل بتائے گا، کہاں گیا؟ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط بہ، تھوڑی دیر گزری ہدہد آ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہیں قریب تھا، لیکن جتنا بھی قریب تھا سلیمان پیغمبر سے اوجھل تھا۔ کوئی چیز اگر اوجھل نہیں ہو سکتی تو ایک اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر سلیمان سے وہ اوجھل نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے سلیمان مالی لا اری الہدہد کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد آ گیا، کہاں تھا؟ ہدہد نے کہا قال احطت بما لم تحط بہ، احطت بما لم تحط بہ، اے سلیمان تو پیغمبر بھی ہے، تو نبی بھی ہے، لیکن آج میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کا تجھے بھی علم نہیں ہے، کیونکہ علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ یہ ایک فطری عقیدہ ہے۔ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات۔ دل میں کہا اس کا مطلب یہ کہ محمد جو ہے وہ ہر جائی نہیں ہے بلکہ یک جائی ہے، وہ قوم کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھلاتا۔ چوری ہو گئی، فلاں بابے کے دربار پہ جاؤ، وہاں سجدے لگاؤ۔ بیماری نے گھیر لیا، فلاں دربار پہ جاؤ، در در کی ٹھوکریں نہیں کھلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل دل میں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ محمد جو ہے یک جائی ہے، ہر جائی نہیں ہے۔ ہاں، اور کیا نکتہ ہے جس پر تمہارا اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ کہتے جی ہاں، دوسرا نکتہ یہ ہے، کہتا ہے کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ۔ محمد کہتا ہے کہ سنو، دین اسلام میں کسی کی برادری کی نہیں چلے گی، کسی کے وڈیرے کی بات دین نہیں ہے، کسی کے خاندان کی بات دین نہیں ہے۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی میں دو چیزیں، ایک اللہ کی کلام ہے، ایک محمد کی کلام ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ واقعی دین تو اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ہر بندے کا، برادری کا، وڈیرا جو کچھ کہے وہ دین ہے تو برادریاں بے انتہا ہیں، پھر دین بھی بے انتہا بن جاتے ہیں۔ نہیں، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، دین کتاب اللہ کا نام ہے۔ باقی کوئی بھی کہے، چاہے وڈیرا کہے، برادری کہے، پیر کہے، مرشد کہے، امام کہے، فقیہ کہے، محدث کہے، حتیٰ کہ صحابی بھی کہے، اس کی بات کو شریعت کے آگے پیش کیا جائے گا، اور شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے۔
قرآن و حدیث کے مطابق ہے لیا جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دین جس کو کھلونا بنا دیا گیا، شطرنج کا کھیل بنا دیا گیا، جو کچھ وڈیرے نے کہا وہ شریعت۔ اللہ کے بندو، اسلام نے کہا تم ہر ایک کی اطاعت کرو، باپ دادے کی بھی اطاعت کرو، وڈیروں کی بھی اطاعت کرو، حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو، اکابرین کی بھی اطاعت کرو، لیکن سب کی اطاعت مشروط ہے، سب کی اطاعت مشروط ہے۔ غیر مشروط اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی۔ مشروط اطاعت، غیر مشروط اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشروط اطاعت کا معنی ہے جو کچھ باپ کہے پہلے شریعت سے پوچھو اس کے بعد مانو، ماں کہے شریعت سے پوچھو اس کے بعد مانو، امام کہے، خطیب کہے، وزیر کہے، وزیر اعلیٰ کہے، وزیر اعظم کہے، جو کچھ کہے اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے شریعت سے پوچھو۔ اور جب نبی علیہ السلام کہیں تو پھر شریعت سے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ پیغمبر کی بات خود شریعت ہے۔ یہ حق اللہ کی مخلوق میں، یہ حق صرف محمد الرسول اللہ کا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کا یہ اعزاز ہے، یہ حق اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے کہ جن کی زبان سے سوائے اللہ کی وحی کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ یہ حق کسی اور کا نہیں ہے اور آپ مت دیں۔ حضرات، گھڑی کو دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا، بولتے بولتے نہیں تھکا۔ حضرات، جب ابو سفیان کے جواب سارے مکمل ہو گئے تو ہرقل نے ایک ایک نقطے پر تبصرہ کیا۔ تبصرے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ ہرقل جو پوری دنیا کی عیسائیت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے تبصرے کے آخر میں کیا کہا؟ ابو سفیان سے کہا ان کان ما تقول بہ حقا، ان کان ما تقول بہ حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین۔ اے ابو سفیان، میں نے تجھ سے اس کی ذات کے متعلق، اس کے خاندان کے متعلق، اس کے کردار کے متعلق، اس کے اخلاق کے متعلق، اس کے عقیدے کے متعلق، اس کی دعوت کے متعلق بہت سارے سوالات کیے ہیں اور تو نے جوابات دیے ہیں۔ ان کان ما تقول بہ حقا، سن لے، اگر تیرے جواب درست ہیں، اگر تیرے جواب درست ہیں اور تو نے اپنے کسی جواب میں جھوٹ نہیں بولا تو پھر سن لے، آج جہاں میری حکومت ہے ان قریب یہاں تخت محمد کا ہوگا۔ اگر یہی باتیں ہیں، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کی دعوت ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، تو آج جہاں میری حکومت ہے ان قریب یہاں حکومت محمد کی ہوگی۔ اور آگے کیا کہا؟ لو کنت عنده لغسلت عن قدمائه، اوہ قربان، لو کنت عنده لغسلت عن قدمائه۔ اگر زندگی میں کبھی میری ملاقات محمد سے ہو گئی تو میں پانی لے کر محمد کے پاؤں دھوؤں گا۔ ایسے آدمی سے اختلاف کرتے ہو جو تمہیں درد درد کے اوپر ماتھے نہیں سکھواتا، ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، جو اختلافات سے بچاتا ہے، اس سے اختلاف کرتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی غالباً تیسری حدیث تھی جس کو کما حقہ ہو تو آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ بہت ساری باتیں رہ بھی گئیں، بہت سارا تبصرہ باقی رہ گیا، لیکن آپ نے خلاصہ سمجھ لیا کہ اس حدیث کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی دعوت، آپ کا کردار دشمن کی زبانی اللہ نے سنا دیا۔
اور یہ بھی واضح ہو گئی بات کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کی سوچ کا نام نہیں ہے، کسی کے جذبات کا نام نہیں ہے، علماء بزرگ اکابرین کی اقوال کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا اللہ کی وحی دو چیزوں میں ہے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور حدیث اس کا پریکٹیکل ہے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جمعہ کے دونوں خطبے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر دینے چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ عذر کی بنا پر میں نے بیٹھ کر پہلا خطبہ بھی دیا اور یہ دوسرا خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بالخصوص میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے پہلے کی طرح کھڑے ہو کر خطبہ دینے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم سب تیری مخلوق ہیں، تیرے آگے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے جتنے دینی بھائی، جتنی ہماری دینی بہنیں جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جتنے دوست موجود ہیں ان میں سے جس کے والدین یا والد یا والدہ، بہن بھائی، اقربا، دوست احباب جو بھی ایمان اور اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے انہیں عزت عطا فرما، انہیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا کے اندر طاقتیں تیرے دین کو، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں تتر بتر کر دے۔ اے اللہ انہیں پارا پارا کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو متحد کر دے۔ اے اللہ عالمی سطح پر آج کفر اسلام کے مقابلے میں متحد ہو چکا ہے، اے اللہ کفر کے مقابلے میں اسلام کو بھی متحد کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرسی گئے، کرسی گئے، کرسی۔ یہاں کے کون ہیں قاری صاحب وغیرہ آئے نماز پڑھائیں۔